تو اتنا نقصان ہو جاتا ہے. پھر ایسے ہی ہے، جلدی کرنے سے فائدہ نہیں ہے. سر جو آئے ہوئے ہیں وہ 10 منٹ سے ویٹ کر رہے ہیں نا، 20 ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے. نہیں، آپ میں سے ایوریج جو ہے نا وہ دیکھتے جائیں نا، نوٹ کرتے جائیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تاکہ جب ہم ایوریج کے قریب ہم پہنچے تو ہم سٹارٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی 20 ہو جائیں تو سٹارٹ کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے، 20 ہو جائے سٹارٹ کر دیا کریں گے جی. آپ سب کو. لیکن یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہ آپ ہمارے 20 پورے نہ ہونے دیں اتنی لیٹ آئیں. ٹھیک ہے نا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے انبیاء رسول پڑھا مضمون، اور یہ آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ یہ سورۃ انبیاء کی 25ویں آیت کی تفسیر قرآن نے کی. یہ جو انبیاء رسول پورا مضمون ہے 40 صورتوں کا، رب ذوالجلال نے انسان کو سمجھانے کے لیے سورۃ انبیاء کی 25 کی تفسیر کی ہے. اٹ از امیزنگ. اور یہ اسٹل سورۃ والعصر کا پہلا پوائنٹ ہے. آمن آپ سورۃ انبیاء کی 25 پڑھیں گے تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس سے متعارف کرا دوں جو ہم نے مضمون پڑھا ہے. سر سورہ انبیاء کی کون سی 25 ہے؟ 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو. اب یہ جو بات ہے دلوں میں ڈالنے کے لیے، ہدایت کے طور پہ انسان کو سمجھانے کے لیے، اس آیت کو سمجھانے کے لیے، اس آیت کو یاد کرانے کے لیے، اس آیت کو دلوں میں ڈالنے کے لیے، اس آیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے انبیاء رسل کا مضمون 40 صورتوں میں ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یاد ہو تو ہم نے سورۃ اعراف اور سورۃ ہود پڑھی، اور اس میں سورۃ اعراف میں بھی 5 انبیاء اور 4 رسول ایک ہی بات کہتے ہیں، یا قوم اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو. سورۃ ہود کی میں 5 انبیاء کا ذکر ہے، 4 یہی کہتے ہیں. میجر مضمون جو قرآن مجید کا ہے سورۃ اعراف میں 59 سے لے کے 90 تک، اور سورۃ ہود کا 25 سے لے کے 90 تک. آپ مطلب میں اس طرح ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا، 2-4 آیتیں آگے پیچھے ہوں گی. سب کا دونوں جگہ پہ ایک ہی، سارے رسول ایک ہی بات کہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہتے. اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا الہ. اچھا، یہ آیت جب سورۃ انبیاء کی 25 پڑھتے ہیں آپ، ہم نے جب بھی کبھی کوئی رسول، ہم نے اس سے پہلے رسولوں کو یہی کہا تھا، اے نبی وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی پیغام دیا تھا، اسی کی عبادت کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ہود کی 3 آیت میں آ کے، 2 آیت میں آ کے یہی کہہ رہے، یہی فرما رہے، اللہ تعالی اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے. یہ سادہ سی بات انسان کو سمجھانے کے لیے، یہ سادہ سی آیت سمجھانے کے لیے یہ قرآن مجید میں 40 صورتوں میں مضمون ہے، جس میں 2 میں ڈیٹیل آ گئی، سب کی ڈیٹیل 2 میں سر آ آپ نے گئی. کیا بولا؟ 40 کے 44؟ 40 کا میں نے. اچھا جی. اب اندازہ لیں گے، مجھے اتنا سارا طریقے کے ساتھ، اتنے سلیقے کے ساتھ
उतना इंटेलिजेंट तरीके के साथ इंसान को हिदायत दी गई। ये कुरान उस तरह का फिलोसफिकल नहीं है, ये तो आम आदमी की किताब है, कल उसका हिसाब इसके मुताबिक होगा। ये मीज़ान है, ठीक है, शुरू में आ जाए तो ये तो मीज़ान है, इस पे तो कल हिसाब होगा। जिसको आम उर्फ़े आम में पुलसरात कहते हैं, जो पता नहीं कैसे किसी ने एक्सप्लेन किया कि पुलसरात होगा, उससे गुजरना पड़ेगा, वो ये कुरान है, सिरात मुस्तकीम, ये सिरात है, इसके ऊपर तुम्हें जांचा जाएगा, ये तुम्हारी मीज़ान होगी, जिसके ऊपर तुम्हारे अमाल परखे जाएंगे, ये है सब पुलसरात। एक कोई इंसान ये ना कि रब्बे ज़िलाल मुझे तो समझ नहीं आई, इतना खूबसूरत अंदाज में रब्बे ज़िलाल अपनी हिदायत भेजे इंसान को दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, किसी के बस में नहीं है कि 40 सूरतों में मजमून डाला जाए और आप बोरियत ना हो आप। अच्छा, अभी कुरान जी ऐसे है कि एक सूरत में ऐसे बयान करेगा, किसी नबी का नाम नहीं लेगा, किसी रसूल का नाम नहीं लेगा, फिर इसको रिपीट कर देगा, अभी फिर तो कोई कहे कि मुझे कुरान की समझ नहीं आई, तो वो फिर मैं उसे क्या कहूँ, ठीक है ना, उसने खुद ही नहीं समझना था कि मैं समझना ही नहीं चाहता। हम सूरत मोमिनून की 29 से आगे पढ़ेंगे। अब ये नोट करते जाना, कुरान में वो पूरी बात रसूलों को छोड़ के, नाम को छोड़ के, कौम को छोड़ के, फिर पूरी की पूरी बात रिपीट करता है। पढ़ें। सर सूरह मोमिनून की कौन सी आयत सर? 29 से आगे पढ़ें, बल्कि 23 से शुरू कर लें। यहाँ पे सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाता है, ठीक है, ठीक है, और उसकी कंटिन्यूटी में फिर किसी रसूल का नाम नहीं, किसी उम्मत का नाम नहीं कहा यह जाता है कि हमने उसके बाद एक और उम्मत पैदा की और उनके बाद रसूल आए, और फिर वही कहते हैं जो हम सूरत हूद और सूरह राफ में पढ़ के आए हैं कि रसूल ने आके ये कहा। ठीक है सर। इतनी रेपिटेशन, इतनी दुराई, एक बात को इतनी दफा कहना, और हमने पल्ले बांधा हुआ है कुरान की, तो समझ ही नहीं समझ आती नहीं, ये पता नहीं क्या है। पढ़े 23rd सूरत 23rd आयत से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते जाना। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 से सर, ठीक है सर। आप देखिए कितना वो है सिंक्रोनाइज है। 23rd सूरत 23rd आयत, ठीक है। और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उनसे कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उसकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुठलाया है, तू मेरी मदद कर। बस हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा लो, और अपने घर वालों को भी, सो सिवा उनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो जरूर डबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ
تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح یہ بھی کھانا کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اس کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان رہ جائیں گے، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز سے پکڑ، تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ کوئی جماعت اپنے وقت سے آگے نہ جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔ جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا ہے تو اسے جھٹلا دیتے ہیں، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کی افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمی پر ایمان لے آئے اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں؟ تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبر و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں بس دیتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا انبیاء رسل کا نوح علیہ السلام کے بعد قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہی ترتیب ہم نے اپنے مضامین میں رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نے سورۃ اعراف میں بھی یہی پڑھا، پھر سورۃ ہود میں بھی یہی پڑھا، اور سورۃ مومن میں آ کے بھی یہی پڑھا، تو میں نے 5 دفعہ یہ پڑھا ہے، 3 دفعہ پڑھا ہے، 3 دفعہ ایک ہی بات کی ہے قرآن نے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، تو کہہ سکتا ہے؟ چلیں، یہ ہم پہ جو ہے یہ ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن بھی مشکل ہے اور سمجھ نہیں آ سکتی اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے، یہ ایک عام انسان کے لیے باتیں آئی ہیں، ایک عام انسان کے لیے ہدایت آئی ہے، اور ہم ہی انہی میں سے عام انسانوں میں سے ہیں۔ اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے۔ اگر آپ ترجمہ میں پڑھ لیں تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو کسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟
اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن میں فلسفانہ ہے، وہی بات بار بار کہی جا رہی ہے، انسان سمجھ جائے، ٹھیک ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سمریاں میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، سورۃ انبیاء میں 11 سے 15 تک ہے، ابراہیم علیہ السلام میں 9 سے 11 تک ہے، سورۃ حج میں 42 46 ہے، آپ عنکبوت میں 55 سے 40 سے 55 تک، 35 سے 40 تک ہے، فرقان میں 37 38، یونس سورہ یونس میں 70 to 74، فجر میں 6 to 14، اور مومن میں، اور سجدہ میں، اور توبہ میں، سورۃ کہف میں، اور سورۃ مومنون میں۔ اندازہ لگائیں یہ آدھا قرآن تو یہی ہے۔ ہم اگر عالم غیب کی آیات نکال دیں آدھا قرآن تو یہی بن جاتا ہے تو یہ بھی عالم غیب، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا ادراک نہیں، یہاں پہ تو زمین کے اوپر آپ کا ادراک ہو سکتا ہے کہ کیسے پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مشکل نہیں ہے، اور یہ ایک آیت کی تفسیر ہے ساری جو ہم نے پڑھی تھی۔ انبیاء رسول کا 40 سورت کا مضمون ہم نے پڑھا، ہم نے تیسرا دن ہے یہ، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورۃ انبیاء کی 25 کی تفسیر ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ہم شروع کرنے لگے ہیں، ذکر شروع کرنے ہیں قرآن مجید میں 38 سورتوں میں آتا، کتنا 38 سورتوں میں، اور یہ سورۃ انبیاء کی 29 کی تفسیر آ رہی ہے۔ پڑھیں 29 سورۃ انبیاء۔ سر آیت نمبر سورہ انبیاء اور 29 ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 29 ہے۔ 29 آیت پڑھیں گے سورۃ انبیاء کی۔ اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اس الہ سے ہوں، ہم جہنم میں بھی الہ جی ہوں، میں بھی الہ الہ ہوں ہوں۔ جی تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ آیت کا تو یہ حصہ کیا جو ہے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ پہلے ذکر میں آیا کہ اس وقت کوئی الہ نہیں، کیا پہلی جو ہم نے پہلا مضمون پڑھا اس میں یہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ مضمون آ رہا ہے، یا یہ اس بات کی انسان کو ہدایت دی جا رہی ہے، کوئی زمین پہ یہ نہ کہ میں الہ ہوں، کوئی اس طرح کہے گا آ دیں گے ہم اس کو دو کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرعون یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ شورا کی 23، موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم معجزات لائیں۔ وہ کہتا ہے کون سا رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ 23 آیت کی میں بات کر رہا تھا۔ 29 میں آ کے الہ کہتے ہیں فرعون کہ موسیٰ اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو الہ جانا، یہ مائک بند کرے، مائک کسی کا کھلا ہے۔ 29 آیت میں، ٹھیک ہے، اب وہ جو تھے سورۃ انبیاء کی بھی 29 تھی۔ 29 آیت میں کہتے ہیں اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو الہ مانا میں تمہیں قید کر دوں گا۔ سورۃ طٰہٰ کی 48 میں پھر آ کے کہتے ہیں ہمارا رب العالمین، موسیٰ کون سا رب العالمین؟ وہی بات کہتے ہیں، وہ آ کے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، قرآن ریپیٹ کرتا ہے اسی بات کہ اس کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، اور اس کو بتانا اب بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھی، یہ رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور معجزات لے کے آئے ہیں،
بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیتے. وہ پھر کہتے ہیں کون سا رب العالمین؟ ٹھیک ہے. سورۃ قصص کی 38 میں آتے ہیں کہ اے حمان میرے لیے اونچی سی عمارت بناؤ. پہلے کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ کوئی الہ ہے. پھر کہتا ہے حمان میرے لیے اونچی سی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں. آپ یہ نوٹ کریں یہ کس طرح بیان آیا اور کس طرح وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے کہتا ہے میں نہیں سمجھتا میرے ساتھ کوئی الہ ہے، پھر میں اس عمارت پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کے دیکھ سکوں. یہ تو جھوٹا ہے. سورۃ مومن کی 36 37 میں پھر یہی آ جاتا ہے اے حمان اونچی سی عمارت بناؤ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے الہ کو دیکھتا ہوں. دیکھ لو. یہ تو جھوٹا ہے. اور پھر کہتا ہے 23 میں کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنے رب کو بلا لے، چیلنج کر رہا ہے. پھر سورۃ زخرف کی 51 میں یہ نہریں جو بہ رہی ہیں محلوں کے نیچے میری نہیں ہے کیا؟ اپنی ربوبیت جتا رہا ہے اس بیچ میں. پھر سورۃ نازعات میں کہتا ہے میں ربوں کو ملالہ تو نہیں ہوں. 24 میں آیت ہے. یہ 38 سورت کا مضمون صرف اس بات کی تفسیر کر رہے ہیں کہ کوئی زمین پہ یہ نہ کہے کہ میں الہ. کتنا خوبصورت انداز میں انسان کو ہدایت دی جا رہی ہے. اور اس آیت کے یہ حصہ ہے کہ کوئی زمین پہ یہ نہ کہے میں الہ ہوں. اگر کوئی ایسا کہے گا تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے. تو 46 آیت نمبر مومن کی. اور فرعون والے دن رات ابھی سے دوزخ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. مطلب کہ نا دوزخ میں وہ تھوڑے عذاب کے ساتھ اور قیامت کے دن اس سے بڑے عذاب میں چلے. وہ جو 29 سورۃ انبیاء کی جو کہا گیا کہ وہ کہے گا کہ میں الہ ہوں تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے. ویسے وہاں پہ بات فرشتوں کی ہے، کوئی فرشتہ یہ نہ کہ جو بھی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی انسان یہ نہ کہ میں الہ ہوں اور کوئی ایسا کہے گا تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے. ابھی قیامت تو نہیں آئی، اس سے پہلے ہی آل فرعون کو دوزخ کی سزا دے دی گئی. وہ صبح و شام اس میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اس سے بڑے عذاب میں جائیں گے. یہ سارا لب لباب ہے اس جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ جادوگروں سے جب مقابلہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایمان لے آتے ہیں. رب موسیٰ ہارون کا لفظ ہے کہ ہم رب موسیٰ ہارون پہ ایمان لے آئے. تو فرعون کہتا ہے کہ تم نے بغیر میری اجازت کے ایمان لے آئے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارا استاد لگتا ہے. تو میں تمہارے بازو اور ٹانگیں مخالف سمتوں والے بازو اور ٹانگ کٹوا دوں گا اور درختوں کے تنوں کے ساتھ سولی پہ چڑھا دوں گا. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں یہ تم اپنی اس دنیا میں کر سکتے ہو، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم بدلنے والے، تم جو مرضی کر لو. یہ 3 دفعہ پھر یہ آ جائے. یہ سارا ہی آمن کیا ہے؟ یہ سارا سورۃ اثر کا پہلا پوائنٹ ہے آمن. چلیں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا انڈیکیٹ کرا دیا کہ ہم پڑھتے نہیں اور ہمارے شعور میں یہ بات نہ ہے کہ اصل بات تو یہ کی جا رہی ہے. باقی ہم پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے ہے قرآن مجید میں. لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ بات پیش کر دی ہے جو قرآن مجید کا مدعا ہے 38 سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالنے. یہ اس حصے کی تفسیر آ رہی ہے کوئی زمین پہ یہ نہ کہ کوئی یہ نہ کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا. پہلے ڈائریکٹ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آمن. اب انڈائریکٹ آ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا.
چلیں یہ مضمون ہے، اس کے ہم 4 بابوں میں اس کو پڑھیں گے. نمبر 1 لکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جوانی. نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے ان کے معجزات میں، اور حکم ہوا فرعون کے پاس جاؤ. نمبر 3 فرعون کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور فرعون آخر میں ڈبو دیا گیا. فرعون کے ڈبونے کے بعد بنی اسرائیل دریا سمندر پار کر کے، یہ 4تھا باب ہوگا ہمارا. بنی اسرائیل نے کیا گمراہی کی، کیا غلط رویہ اختیار کیا، اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، جو کچھ بھی کیا جس پہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ 4 مضمون ہم پڑھیں گے اور بڑی ترتیب کے ساتھ، اور ہمیں ایسے لگے گا کہ سر ہم اس یہ کو پوری بات سمجھ لیں. سر ان مضامین کو تو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. جی نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جوانی. نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو معجزات ملتی ہیں، اور حکم ہوتا ہے فرعون کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، آپ کے ساتھ ساتھ. آپ اس کو شارٹ لکھ سکتی ہیں ایسے ہی ہے نا، اور بڑا کرسپ کر کے سمارٹ طریقے سے. میں تو سمجھانے کے لیے الفاظ جو ہے تھوڑا زیادہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. فرعون کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ نمبر 3. اور جادوگروں کا قصہ آتا ہے جو وہ، اور نمبر 4 پہ آ جاتا ہے فرعون ڈبو دیا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ سمندر کے پار جاتی ہے. جب راستہ بن جاتا ہے ان کے لیے تو وہ کیا گمراہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ 4 مضمون جب ہم پڑھ لیتے ہیں، اور زیادہ سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. کتنے؟ 38 سورتوں کا مضمون آپ 4 گھنٹوں میں سمجھ جاتے. اس سے آسان قرآن ہے کوئی؟ اس سے آسان کتاب ہے کوئی؟ چلیں، پہلا ہمارا باب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جوانی. اس کے نیچے لکھیں گے سورۃ قصص 1 سے لے کے 29 اور سورۃ طٰہٰ کی 37 سے 40. چلیں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الانبیاء پڑھیں گے؟ قصص. جی سر، سورہ القصص پڑھوں آیت نمبر 1 سے. جی سر، سورہ القصص پڑھنی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو سین میم. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو وہ ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے. پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں. یہ آواز سب کو آ رہی ہے؟ مجھے تو نہیں آ رہی. مائک نزدیک کریں. مجھے آ رہی ہے. آ رہی ہے تو ٹھیک ہے پڑھی جائیں. میں تو نہیں مجھے تو نہیں آ رہی، میں اس لیے سو رہا ہوں. اچھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں.
اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں نادیہ کو آواز آہستہ ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا. سمینا منہ پاس کر سمینا لیں. پونچا بولے. یہ جی یہ پہلے کون بول رہا تھا؟ ابھی میرے ساتھ بات کر رہا تھا، کون جی بول میں رہی نے تھی جو پہلے جس کی آواز اونچی آ رہی تھی؟ وہ پڑھ لینا، کیا ہو گیا؟ نگہت اشرف آپ پڑھ لیں. چلے نہیں ٹھیک ہے، نہیں، میں پہلے کون بات کر رہی تھی؟ یہ پھر 2-3 پہلے دفعہ میں ہی پوچھا ہے. بول. ہاں؟ وہ نہیں، ابھی اس سے پہلے، یہ پڑھنے سے پہلے کو بات کر رہی تھی نا، ان نے پڑھا بھی ہے. میں پڑھوں طاہرہ؟ نہیں ان نے پڑھا بھی ہے پہلے. نوح علیہ السلام قصہ نہیں پڑھا؟ کن نے پڑھا ہے؟ الانبیاء جی کا میں سر، نے جی پڑھا سر، تھا. جی سر، میں پڑھتی ہوں سر. پڑھیں سورۃ پڑھیں پڑھیں. قصص 1 سے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا آپ اور بھی وہ. مائک نزدیک کریں، منہ کے مائک تھوڑا سا نزدیک کریں. جی سر. میرا خیال یہ آپ کے وہاں پہ پرابلم ہے، ہمیں تو بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز اور بہت تیز چلے آ رہی ٹھیک ہے. ہے پڑھیں، لیکن وہ تو پہلے تو بالکل ہی نہیں آ رہی تھی نا، ابھی تھوڑی بہت آ رہی ہے. اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ تو نوح حالات علیہ السلام مومن. قصہ تو صحیح پڑھا ہے انہوں نے، مجھے بھی آواز آ رہی تھی. پرابلم کیا ہونا ہے؟ آپ کے نیٹ میں مسئلہ، آپ دوبارہ جوائن کریں. ہاں جی، تہمینہ کی بھی ٹھیک آ رہی تھی آواز. کوئی نہیں مسئلہ، کوئی نہیں، پڑھنے دیں ان کو، جب سب کو آواز آ رہی ہے. خیر ہے، پڑھیں جی. اے سر کی محمد آواز تو بہت تیز آ رہی ہے. پڑھیں اے پڑھیں پڑھیں محمد آپ. اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کی سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ جب تم اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو، جب تمہیں اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا. ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے. تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چونک گئے اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اگر ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں. غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں سے رہیں. اور ان کی بہن نے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی. اور ہم پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں. تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے. اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے. تو دیکھا کہ وہاں وہ دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی. تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. کہنے لگے، یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا. بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے. بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، مائندہ کبھی گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا. الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ناگہاں وہاں
वही शख्स जिसने कल इससे मदद मांगी थी फिर इसको पुकार रहा है। मूसा ने इससे कहा कि तू तो सरी गुमराही में है। जब मूसा ने इरादा किया कि इस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो यानी मूसा की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था, इसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते हो फिरो, और ये नहीं चाहते कि नेकोकारों में हो। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा, शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाही करते हैं कि तुमको मार डालें, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे। और जब मदयन की तरफ रुख किया तो कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताएगा। तो जब मदयन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे हैं और अपने चारपाइयों को पानी पिला रहे हैं, और इनकी एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने इनसे कहा तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने चारपाइयों को ले ना जाए हम पानी नहीं पिला सकती, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने इनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार मैं इसका मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। थोड़ी देर के बाद इनमें से एक औरत जो शर्माती और लजाती चली आई थी मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था इसकी तुमको उजरत दें। जब उनके पास आए और इनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा जान इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुमको तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जितनी मुद्दत चाहूँ पूरी करूँ, फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, और हम जो मुआयदा करते हैं अल्लाह उसका गवाह है। जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगी कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो। सर 29 तक ही था ना? ठीक हो गया। सूरह की 37 से 40 पर। जी सूरह तौहा। और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था, जब हमने तुम्हारी वालदा को इल्हाम किया था, जो तुम्हें बताया जाता है वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया इसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी, इसलिए कि तुम पर मेहरबानी की जाए और इसलिए कि तुम मेरे पास सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन फिरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा शख्स बताऊं जो इसको पाले, तो इस तरीके से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि इनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से मुखलिसी दी, और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे, फिर इसे मूसा तुम काबिलियत रसालत के अंदाजे पर आ पहुंचे। ये किसको समझ नहीं आई बात की बता दें, कोई इसमें सवाल है? किसी रवानी के साथ सारा किस्सा बयान किया गया, सही है ना? अच्छा, हमारा दूसरा पोर्शन है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उधर जाते हैं तो उनको आग दिखाई देती है, तो अपने घर वालों से कहते हैं कि आप इधर ठहरो, मैं आपके लिए अंगारा लाता हूँ या रास्ते का पता लगाता हूँ, ऐसे ही है।
29 پھر دوبارہ پڑھیں. کوئی اور پڑھ لے گا ذرا. نہیں جو مرضی پڑھے, میں نے کہا آپ کا سر کلیئر آتا ہے, آپ نہیں کلیئر آتا ہے نہیں اس لیے. سر تھوڑی سی یہاں مصروفیت ہے تو اس وجہ سے میں. اچھا ٹھیک ہے, آپ چلی جائیں. یہ سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے. سورۃ طٰہٰ کی 37 سے 40 پڑھ گئی ہے ہم نے. آپ کون سی پڑھ لی؟ ابھی ہم نے سورۃ قصص پہ واپس جانا ہے اور 29 سے آگے پڑھنا ہے. ابھی ہمارا دوسرا باب شروع ہوگا. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, ان کو معجزات ملتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ. ہم دوسرے باب کی طرف اب جا رہے ہیں. پہلا باب ہم نے ختم کر لیا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں. کیا ابھی ہم دوسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ان کو معجزات ملتی ہیں اور کہا جاتا ہے فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, رب العالمین کے رسول ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. ٹھیک ہے, یہ 29 آیت پڑھنی ہے اب سورۃ 29 تک انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے 29 تک پڑھا ہے. 29 سے آپ ریپیٹ کریں گی اور اس سے آگے 3-4 آیتیں اور پڑھیں گی تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا 38 سے پہلے. ٹھیک. جب پڑھیں. موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ, میں ہی اللہ ہوں, سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اور موسیٰ علیہ السلام پلٹ آ اور خوف نہ کر, تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے. معجزے ہیں, 2 معجزے ہیں. کیا ٹھیک ہے. نشانیہ کے معجزے ہیں 2. ٹھیک ہے, 2 معجزات. فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے آقا, میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں, ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور معجزات کے تمہارے زور, معجزات کا لفظ ہمارے نشانی سے. اچھا, اس میں تو نشانیاں ہیں, یہ مولانا مودودی کا وہ ٹرانسلیشن تو ہے. ٹھیک ہے لکھے نا, لیکن عام بندے کو تو سمجھ آ جاتی نہیں معجزہ کیا ہے, ٹھیک نشانیاں ہے. کیا مطلب. ٹھیک ہے نا, ہمارے معجزات کے زور سے غلبہ تمہارا تمہارے پیروں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے, اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا,
हामान जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा। बस 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 चाहे- बस 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 ठीक फिरौन का मामला 3रा चैप्टर है, ठीक है। जी। आप अभी आप आएंगे सूरह नमल की 7th पे। सर कहीं मीना भी पढ़े, बड़ा अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह, मिल मिल के सारे बात, ताकि सबको फिर आदत पड़ेगी ना पढ़ने की। तमीना पढ़ रही है? जी वो सूरह नमल है तो जी। नंबर जरा नहीं मिल रहा। 27 सूरत है। 27 पारा नंबर 19। ठीक है। सूरत नंबर याद नहीं, पारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहाँ से सर शुरू करना है? 7 नंबर से वही आयत है जो सूरत कसस में आपने पढ़ी है। उन्होंने एक आग देखी। अंदाजा लगाए कितने खूबसूरत अंदाज में किस बयान किया गया है कि जिस जगह से हम कलाम होते हैं मूसा अलैहि सलाम, जिस आयत से, वही फिर सूरत नमल में उसी से शुरू होता है। आयत नंबर 7 से। सर आयत नंबर 7 से। जी आयत नंबर 7 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद होगा जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम भी सेंक ताप लो। जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि बाबरकत है वो जो उस आग में है और बरकत दिया गया है वो जो उसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सुन, बात ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ, गालिब बाहिकमत, तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे हिलता जुलता देखा उसी तरह के गोया वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए मुंह फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा, खौफ न खा, मेरे हजूर मैं पैगंबर जो उनसे हैं वो डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर उसके इवज नेकी करें, उस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तो 9 निशानियां लेकर फिरऔन और उसके कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। बस जब उनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजज़े पहुंचे तो वो कहने लगे ये तो सरीह जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे, सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर। बस देख लीजिए कि इन फितना परदाज लोगों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा तारीफ उसके लिए है, उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए और कहने लगे, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ में से दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजले इलाही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए। हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, हम अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उसकी इस बात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंस दिए और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले, आमीन। आपने परिंदों का जायजा लिया
اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اس سے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک وہ اور نہیں 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 نہیں، آپ مضمون سے، آپ کو مضمون کیا ہے؟ یہ 7 سے 14 تک پڑھنی تھی، کتنی کون سی آیت میں ہے؟ سر 22 تک پہنچی تھی۔ تو وہ آپ 7 آگے پڑھ گئی ہیں، آپ کو مضمون کا بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ اچھا، وہ کوئی کال کر رہا ہے بیچ میں اور ایک وہ آ گیا ہے، ویسے بھی ہم نے 4:15 بجے بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے باقی، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اب 7 سے 14 تک جو ہے مضمون کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے ہم نے سورۃ طٰہٰ سے 9 سے شروع کرنا ہے، یہی آیت ہے تقریباً، تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہو آپ کا؟ یہ ہم پڑھنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو معجزات ملتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہلو، سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، حضرت موسیٰ سے کسی نے سوال پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی سوال ہو تو پوچھے، کوئی نہیں ہے تو ہم اجازت لے رہا ہوں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔